السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کا پہلا نشریہ سیف الرحمان کی زبانی اور پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ نے قطر یونیورسٹی میں انجینئرنگ اور ٹیکنالوجی کی دوسری عالمی کانگریس کا افتتاح کیا ہے۔ قطر اور مصر کی خارجہ وزارتوں کے درمیان قاہرہ میں سیاسی مشاورتی کمیٹی کا پہلا اجلاس منعقد کیا گیا ہے۔ حمد انٹرنیشنل ایئرپورٹ نے بالعموم سب سے اچھے اور مشرق وسطیٰ کے سب سے افضل ایئرپورٹ کا اعزاز حاصل کیا ہے۔ اور ترکی اور شام میں آج صبح 7.8 ڈگری کا بہت بڑا زلزلہ آیا ہے، جس میں اب تک مرنے والوں کی تعداد 100 سے زیادہ بتائی گئی ہے۔ یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا پہلا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے کل انجینئرنگ اور ٹیکنالوجی کی دوسری عالمی کانگریس، انفراسٹرکچر اور تعمیرات کی دوسری بین الاقوامی کانفرنس اور وائبریشن کے مسائل سے متعلق 15ویں بین الاقوامی کانفرنس کا افتتاح کیا ہے۔ قطر یونیورسٹی نے وزارت بلدیہ، وزارت ماحولیات و موسمیاتی تبدیلی اور پبلک ورکس کی جنرل اتھارٹی اشغال کے تعاون سے قطر یونیورسٹی میں اس کانفرنس کا اہتمام کیا ہے۔ کانفرنس کے افتتاحی اجلاس کے بعد وزیر اعظم و وزیر داخلہ نے انجینئرنگ اور ٹیکنالوجی کی دوسری عالمی کانگریس کی سائیڈ لائن میں منعقد کی گئی نمائش کا بھی افتتاح کیا، اور اس شعبے میں استعمال ہونے والی جدید ترین ٹیکنالوجی، مختلف پروڈکٹس اور ٹیکنیکل سروسز کے بارے میں معلومات حاصل کیں۔ مختلف مقامی اور بین الاقوامی کمپنیوں نے اپنی پروڈکٹس اس نمائش میں رکھی ہیں۔ متعدد وزراء اور اعلیٰ اہلکاران بھی اس افتتاحی تقریب میں شریک تھے۔ وزیر بلدیہ ڈاکٹر عبداللہ بن عبدالعزیز بن ترکی السبیعی نے کہا ہے کہ ان کی وزارت ورلڈ کپ فیفا قطر 2022 کے ٹورنامنٹ کے دوران جمع ہونے والے تمام تر کوڑے اور ویسٹ کو ری سائیکل کرنے اور اسے انرجی کے شعبے میں استعمال کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے، اور اس کی یہ کارکردگی ملک کی ان کوششوں کا ایک حصہ ہے جن کا مقصد یہ تھا کہ یہ ٹورنامنٹ ایک مثالی اور ماحول دوست ٹورنامنٹ ثابت ہو۔ وزیر بلدیہ نے انجینئرنگ اور ٹیکنالوجی کی دوسری عالمی کانگریس کے ایک مناقشے میں حصہ لیتے ہوئے کہا ہے کہ وزارت بلدیہ نے اس ٹورنامنٹ کو ماحول دوست بنانے کے لیے ملک کی جانب سے رکھے گئے ہدف کو حاصل کرنے کے کام میں بہت بھرپور طریقے سے حصہ لیا ہے، اور اس نے تمام کوڑے کرکٹ اور ویسٹ کو ری سائیکل کرنے کی بڑی اچیومنٹ حاصل کر لی ہے۔ وزیر بلدیہ نے قومی سطح پر ترقی، فوڈ سیکیورٹی کی ضرورتوں کی تکمیل، ملک کے تمام شہروں کو اسمارٹ سٹیز میں تبدیل کرنے اور ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کے مکمل انفراسٹرکچر کی طرف جانے کے منصوبوں اور پروگراموں کا بھی تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ ان کی وزارت کے تمام شعبوں نے اپنے اپنے کام مکمل کر لیے ہیں۔ وزیر ماحولیات و موسمیاتی تبدیلی شیخ ڈاکٹر فالح بن ناصر بن احمد بن علی آل ثانی نے اس موقع پر کہا ہے کہ ان کی وزارت ماحول کی حفاظت اور پائیداری کے فروغ میں سخت محنت کر رہی ہے، اور اب اس وقت تک ملک کا 27% رقبہ نیچر ریزرو میں تبدیل کیا جا چکا ہے۔ انہوں نے انجینئرنگ اور ٹیکنالوجی کی دوسری عالمی کانگریس کے ایک مناقشے میں حصہ لیتے ہوئے بتایا ہے کہ بین الاقوامی سمجھوتوں اور اقوام متحدہ کی سفارشات میں کہا گیا ہے کہ خشکی کا 30% اور سمندر کا بھی 30% رقبہ نیچر ریزرو میں تبدیل کیا جانا ضروری ہے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے خلیج کی کونسل برائے تعاون کے سیکریٹری جنرل جناب جاسم محمد البدیوی کے ساتھ ان کے اس منصب کی ذمہ داریاں سنبھالنے کی مناسبت سے ٹیلی فون پر رابطہ قائم کیا ہے۔ اس رابطے میں کونسل برائے تعاون کے سفر اور علاقے کے تازہ ترین حالات کے بارے میں تبادلہ خیالات کیا گیا۔
نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے کونسل برائے تعاون کے سیکریٹری جنرل کو اس منصب کی ذمہ داریاں سنبھالنے کی مبارکباد دیتے ہوئے ان کی توفیق و کامیابی کی تمنا کا اظہار کیا۔ وزیر مالیات جناب علی بن احمد الکواری سے برادر ملک اردن کے وزیر مالیات ڈاکٹر محمد العسعس نے ملاقات کی ہے، جو ان دنوں ملک کا دورہ کر رہے ہیں۔ ملاقات میں دونوں ملکوں کے درمیان مختلف شعبوں، خاص طور پر اقتصادیات، تجارت اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں دو طرفہ تعلقات، انہیں فروغ دینے کے وسائل اور مشترکہ تعاون کے مختلف پہلوؤں پر بات چیت کی گئی۔ قطر نے سعودی عرب کے شہر ریاض میں خلیج کی کونسل برائے تعاون میں شامل ملکوں کی ڈاک اور کمیونیکیشن کی وزارتوں کی کمیٹی کے 27ویں اجلاس میں شرکت کی ہے۔ کونسل برائے تعاون کے ملکوں کے کمیونیکیشن اور آئی ٹی کے وزراء بھی اس اجلاس میں شریک تھے۔ کمیونیکیشن اور آئی ٹی کے وزیر جناب محمد بن علی المنائی نے اس اجلاس میں قطری وفد کی قیادت کی۔ وزارت کمیونیکیشن اور آئی ٹی کے متعدد اہلکاران بھی اس وفد میں شامل ہیں۔ اجلاس میں قطر کی صدارت میں ایک ورکنگ ٹیم تشکیل دینے کی منظوری دے دی گئی ہے۔ یہ ٹیم لائسنس کے بغیر وائرلیس نیٹ ورکس کے قیام سے متعلق تدابیر کا جائزہ لے گی، جبکہ یہ نیٹ ورکس کرپٹو کرنسی کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ دہشت گردی کی روک تھام اور تنازعوں میں تصفیے کے لیے وزیر خارجہ کے خصوصی ایلچی ڈاکٹر مطلق بن ماجد القحطانی سے افغانستان کی نگران حکومت کے وزیر خارجہ جناب امیر خان متقی، وزیر داخلہ جناب سراج الدین حقانی، وزیر تربیت و تعلیم جناب حبیب اللہ آغا حقانی اور سراغ رسانی کے ڈائریکٹر جنرل جناب عبدالحق وثیق نے الگ الگ ملاقات کی ہے۔ ڈاکٹر مطلق القحطانی ان دنوں افغانستان کا دورہ کر رہے ہیں۔ ان ملاقاتوں میں افغانستان کی سطح پر آنے والی اہم ڈیولپمنٹس پر گفتگو کی گئی۔ وزیر خارجہ کے خصوصی ایلچی نے زور دے کر کہا ہے کہ قطر ایک ایسے جامع سیاسی اتفاق رائے کے حصول کی کوششیں جاری رکھے گا جس سے افغانستان میں امن اور استحکام بحال ہو جائے۔ ریاست قطر اور عرب جمہوریہ مصر کی خارجہ وزارتوں کے درمیان سیاسی مشاورتی کمیٹی کا پہلا اجلاس قاہرہ میں منعقد کیا گیا ہے۔ معاون وزیر خارجہ برائے علاقائی امور ڈاکٹر محمد بن عبدالعزیز بن صالح الخلیفی نے اس اجلاس میں قطری وفد کی قیادت کی ہے، جبکہ مصری وفد کی قیادت وہاں کے معاون وزیر خارجہ برائے عربی امور سفیر علا موسیٰ کر رہے تھے۔ اجلاس میں عربی اور بین الاقوامی سطحوں کے تازہ ترین حالات، مشترکہ دلچسپی کے متعدد مسائل اور خاص طور پر مسئلہ فلسطین پر بات چیت کی گئی۔ دونوں ملکوں نے عرب علاقے کو درپیش چیلنجوں پر قابو پانے کے لیے ترقی اور خوشحالی کے حصول کی مشترکہ کوششوں کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ رومانیہ کے وزیر قومی دفاع جناب انجیل ٹیلیبار سے رومانیہ کے لیے قطر کے سفیر جناب اسامہ بن یوسف القرضاوی نے ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات میں دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات و تعاون کا جائزہ لیا گیا۔ حمد انٹرنیشنل ایئرپورٹ نے امریکی رسالے گلوبل ٹریولرز کے قارئین اور مسافروں کی ایک بڑی تعداد کی رائے شماری میں عمومی طور پر سب سے اچھے ایئرپورٹ ہونے کا اعزاز حاصل کیا ہے۔ حمد انٹرنیشنل ایئرپورٹ نے مسلسل چھٹے سال میں بھی مڈل ایسٹ کے دی بیسٹ ایئرپورٹ ہونے کا اعزاز حاصل کر لیا ہے۔ یہ دونوں ایوارڈ اس بات کی دلیل ہیں کہ حمد انٹرنیشنل ایئرپورٹ مسافر سب سے پہلے کے نہج کی پابندی کر رہا ہے، جس میں خصوصی تجربے کی جدت پر توجہ مرکوز کی جاتی ہے اور اس میں امن، سلامتی، پائیداری، انتہائی بری تھکاوٹ سے خالی سفر ہوائی اڈے کے بنیادی کاموں میں شامل ہے۔ اردن کے دارالحکومت عمان میں عرب میڈیا کے قائدین کے فورم کا 8واں سیشن شروع ہو گیا ہے۔ عرب لیگ میں میڈیا اور کمیونیکیشن کے شعبے اور اردن کی منسٹری آف گورنمنٹ
کمیونیکیشن نے اس فورم کا افتتاح کیا ہے۔ اس کا عنوان رکھا گیا ہے تبدیلیوں کے دوران میڈیا انڈسٹری۔ عرب لیگ کے معاون سیکرٹری جنرل اور اس میں میڈیا اور کمیونیکیشن کے شعبے کے سربراہ سفیر احمد رشید خطابی نے عرب میڈیا کو فروغ دینے کے لیے بہترین نقطہ نظر پر بحث مباحثے کو مزید گہرا کرنے کے منصوبوں اور اس فورم کی اہمیت پر زور دیا۔ فلسطینی وزارت خارجہ نے قابض اسرائیلی انتظامیہ کی جانب سے شہر اریحہ پر مسلسل 8 روز سے مسلط کیے جانے والے محاصرے کی مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ یہ محاصرہ نہتے فلسطینیوں کو اجتماعی سزا دینے کی ایک شکل ہے۔ قابض فورسز نے مقبوضہ مغربی کنارے کے شہر جنین پر بھی چڑھائی کرتے ہوئے وہاں سے متعدد فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا ہے اور اسی طرح مغربی کنارے اور مقبوضہ القدس سے بھی کئی فلسطینیوں کی گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے۔ پھر یہودی آباد کاروں نے سخت ترین سیکیورٹی میں آ کر مسجد اقصی کے احاطوں پر چڑھائی کی ہے۔ CIA کے ڈائریکٹر ولیم بیرنز نے کہا ہے کہ فلسطینی اراضی میں ان دنوں جو کچھ ہو رہا ہے وہ فلسطینیوں کے دوسرے انتفاضے کے واقعات سے بہت مشابہ ہے۔ ترکی کے وسطی علاقے بادارجک اور ملک کے جنوبی علاقے کہرمان مرعش اور پڑوسی ملک شام میں 7.8 ڈگری کا بہت بڑا زلزلہ آیا ہے۔ اس میں اب تک 100 سے زیادہ اشخاص جاں بحق ہونے کی اطلاع دی گئی ہے۔ شام میں اس زلزلے سے مرنے والوں کی تعداد 50 سے زیادہ بتائی گئی ہے۔ جیولوجی سروے کے امریکی انسٹیٹیوٹ نے زلزلے کا مرکز زمین میں 17.9 کلومیٹر گہرائی میں بتایا ہے۔ زلزلوں کی اتھارٹی نے بتایا ہے کہ اس زلزلے کے آفٹر شاکس کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے۔ ترک ذریعوں نے کہا ہے کہ اس زلزلے کی وجہ سے بہت سی عمارتیں مسمار ہو گئی ہیں اور کہرمان مرش کے علاقے میں اس زلزلے کے بعد بڑے پیمانے پر آگ لگ گئی ہے۔ ترکی میں آج کا یہ زلزلہ 17 اگست 1999 میں آنے والے زلزلے کے بعد سے سب سے شدید زلزلہ بتایا جا رہا ہے۔ شام کے وسیع علاقے بھی آج کے اس زلزلے میں بری طرح متاثر ہوئے ہیں اور سرکاری اعداد و شمار کے مطابق شام میں کم سے کم 50 اشخاص لقمۂ اجل بن گئے ہیں اور جانی نقصان کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اور اب کھیلوں کی کچھ خبریں۔ فٹ بال QNB اسٹار لیگ کے مقابلوں کے 13ویں راؤنڈ میں کل 4 میچ کھیلے گئے۔ اسد کلب نے امسلال کلب کو 2 دھلے دھلائے گولوں سے ہرا کر اپنے اکاؤنٹس کا بیلنس 19 پوائنٹ کر لیا۔ قطر فری سٹائل کائٹ سرفنگ ورلڈ کپ 2023 کے اختتام پذیر ہونے پر فری سٹائل کائٹ سرفنگ کے پہلے عالمی راؤنڈ جس کا اہتمام قطر ایئر ویز کے تابع فیڈریشن GKA انٹرنیشنل کائٹ سرفنگ فیڈریشن نے کیا تھا۔ آخری دن کے مقابلوں میں ورلڈ ٹور کے اختتامی دن مردوں کے زمرے میں اطالوی کھلاڑی گیان ماریا کوکو لوٹو اور خواتین کے مقابلوں میں برازیل کی کھلاڑی برونا کیکیا نے پہلی پوزیشن حاصل کر کے یہ چیمپئن شپ اپنے نام کر لی ہے۔ قطر باکسنگ فیڈریشن نے اعلان کیا ہے کہ وہ کلچرل ولیج قطارہ فاؤنڈیشن کے تعاون سے مردوں، نوجوانوں اور جونیئرز کی قطارہ باکسنگ اوپن چیمپئن شپ کا 3 روزہ 13واں ایڈیشن رواں مہینے فروری کی 15 سے 18 تاریخ تک منعقد کرا رہی ہے۔ قطر باکسنگ فیڈریشن کے صدر شیخ فہد بن خالد آل ثانی نے کہا ہے کہ قطارہ باکسنگ اوپن چیمپئن شپ اس فیڈریشن کے ایجنڈے میں ایک اہم چیمپئن شپ شمار ہوتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ملک میں ہر سال اس چیمپئن شپ کے انعقاد کا مقصد مختلف عمروں کے نئے باکسرز کو تلاش کرنا ہے۔ قطری 2 بھائیوں راشد نواف اور مشاری نواف نے قطر انٹرنیشنل ٹینس فیڈریشن برائے جونیئرز کا ڈبل ٹائٹل جیت لیا ہے۔ ڈبل ٹائٹلز کے یہ مقابلے خلیفہ انٹرنیشنل کمپلیکس میں 1 ہفتے تک جاری رہے تھے۔ دونوں بھائیوں راشد نواف اور مشاری نواف نے امریکی جوڑی رونی کارکی اور پٹیل اراف کو
2 क्लीन सेट्स में 6-3, 6-1 से शिकस्त दे दी। और नाबी खिलाड़ी राशिद नवाफ ने सिंगल्स मुकाबले में दूसरी पोजीशन हासिल की, क्योंकि वो टूर्नामेंट के पहले सेट रूसी खिलाड़ी दिमित्री बेदनोव के खिलाफ फाइनल मैच में बदकिस्मत रहे थे। दिमित्री बेदनोव ने अपना मुकाबला 2 सेट्स के स्कोर से 4-6, 7-5 और 6-1 से जीत लिया। आज के ये नशरिया खत्म होने से कबल अहम खबरों का खुलासा एक मरतबा फिर पेश खिदमत है। वजीर आज़म और वजीर दाखिला ने कतर यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी की दूसरी आलमी कांग्रेस का इफ्तिताह किया है। कतर और मिस्र की खारजा वजारतों के दरमियान काहिरा में सियासी मुशावरती कमेटी का पहला इजलास मुनाकिद किया गया। हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने बिलुमूम सबसे अच्छे और मशरक़ वस्ता के दी बेस्ट एयरपोर्ट का एजाज़ हासिल किया है। और तुर्की और शाम में आज सुबह 7.8 डिग्री का बहुत बड़ा ज़ल्ज़ला आया है, जिसमें अब तक मरने वालों की तादाद 100 से ज्यादा बताई गई है। रेडियो कतर से आज का पहला नशरिया अपने इख्तिताम को पहुंचा। हमारे स्टूडियो ऑपरेटर जाबिर हुसैन, हमारे साथी इंतखाब आलम और सैफुर रहमान को अगली मुलाकात तक के लिए इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।